وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ قادیان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. پورا سال جلسہ سالانہ کا انتظار رہتا ہے اور اس کی تیاری ہوتی ہے، اور پھر کہیں ایک سال کے بعد جلسہ آتا ہے، اور 3 دن پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ترقی کے لیے جو فیوز جاری فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فیضان جلسہ سالانہ بھی ہے. یہ اس وقت دنیا میں ایک منفرد جلسہ ہے جس میں لوگ کسی دنیا دار یا سیاستدان کی فضولیات اور دنیا داری کی باتوں کو سننے کے لیے جمع نہیں ہوتے، بلکہ خالصتاً دینی اور روحانی تذکرے اور باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ تعلق باللہ اور محبت الہی میں ترقی کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق میں مزید ترقی کریں. قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں میں اس خوبصورت تعلیم کو زیادہ آسن رنگ میں جاری کر سکیں. حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی، وہ زندگی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا خوبصورت رنگ میں فرمایا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ اس بات کے سننے، آپ کے تذکرے سننے اور اپنی زندگیوں میں اس پاک اسوے کو جاری کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے والے بن سکیں. ہم ان جلسوں میں زمانے کے امام مسیح و مہدی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے اور فرستادے، جس کو یہ بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرماتے ہوئے فرمایا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یہ وہ آدمی ہے جسے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیارے کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا اس لیے بنا لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے سے خدا تعالیٰ کی خاطر پیار کرتا تھا، جس کے لیے خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے. بس ایسے شخص سے تعلق جوڑنا اور اس کی باتیں سننا
اس لیے کہ اس فساد زدہ زمانے میں ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنی دنیا و عاقبت سنوار سکیں، ایسا سودا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے۔ بس ہمارے ان جلسوں کا مقصد یہ ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے سارا سال انتظار رہتا ہے۔ بس کیا ہی خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اس دنیا داری کے دور میں اس نیک مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اور آج کل اس بستی میں جمع ہیں جو اس مسیح و مہدی کی بستی ہے، جو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام شاملین جلسہ نے یہ باتیں اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے جلسے کے 3 دن گزارے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلسے کی برکات جھولیاں بھر بھر کر ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کے احمدیوں کو خاص طور پر اس جلسے کا انتظار رہتا ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے، اور آج کل دونوں ملکوں کے حالات بھی کچھ بہتر ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ تعداد میں ان کو جلسے میں شامل ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ تعداد پھر بھی محدود رہتی ہے، لیکن باری باری ہر سال جانے سے کچھ نہ کچھ حد تک تو اس محرومی کا مداوع ہو جاتا ہے، کچھ حد تک تو تشنگی کم ہو جاتی ہے جو پاکستان کے احمدیوں کو پاکستان میں جلسہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بس میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس محرومی کے ختم ہونے کے لیے پاکستانی احمدیوں نے خاص طور پر اپنے یہ دن دعاؤں میں گزارے ہوں گے اور بہت دعائیں کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان محروموں کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اسی طرح عموماً باقی شاملین کی دعائیں بھی خدا تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس شاملین نے جو کچھ یہاں سنا ہے اور جو پاک تبدیلیاں اپنے اندر محسوس کی ہیں، ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں۔ خدا کرے یہ سب جب تک یہ عارضی تبدیلیاں ہماری زندگیوں کا مستقل حصہ نہیں بنیں گی، ہم خدا تعالیٰ کے فضلوں کے مورد نہیں بن سکتے۔ بس خدا تعالیٰ نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے، ہمیں بہرحال اسے نبھانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج ان فسادوں سے جو دنیا میں برپا ہیں، ہم نے صرف اس لیے بچنے کی کوشش نہیں کرنی کہ ہم اپنی دنیا و عاقبت سنوار سکیں، بلکہ دنیا کی رہنمائی اور شر سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آج دنیا کو ہر قسم کے فساد سے بچانے اور خدا تعالیٰ کے حضور حقیقی رنگ میں جھکنے والا بنانے کی ذمہ داری احمدیوں کی ہے، جنہوں نے اس زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ عہد کیا ہے کہ ہم بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے، اور نوع انسان کی اس سے زیادہ بھلائی اور کس چیز میں ہے کہ ہم اسے خدا تعالیٰ کے حضور جھکانے والا بنا دیں تاکہ وہ تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے زمانے کے امام کو پا کر اس کی بیعت میں شامل ہو کر اس حقیقی اسلام کو پا لیا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، ہم اس اسلام کی اس حقیقت کو سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں جو خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی صورت میں اتارا تھا۔ تو پھر ہمیں اپنے ہر عمل میں
اور ہر قول میں تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ اپنے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں پیدا کرنی ہوگی۔ اپنی ذاتی اناؤں اور مفادات کو انسانیت کی بھلائی اور بقا کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ آج احمدی ہی ہے جو تقویٰ کی حقیقی روح کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ہمیں ہی وہ حقیقی رہنمائی اس زمانے میں ملی ہے جس کی خوشخبری ہمیں خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کہہ کر عطا فرمائی تھی، اور ہم ہی وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا ہے۔ بس تقویٰ جو دنیا سے مفقود ہے، اس دنیا میں قائم کرنا جماعت احمدیہ کا ہی کام ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اس کے لیے کوشش نہ کی تو ہمارے دعوے اور ہمارے جلسے اور جلسوں میں شامل ہونے کے ذوق و شوق بے فائدہ ہیں۔ ہم احمدی کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کے تمام سامان مہیا فرما دیے ہیں۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم نبی عطا فرمایا جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں ایک پاک نمونہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا کر کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے اسوے پر چل کر اور جن سے محبت کر کر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ بس اس خاتم الانبیاء کے ساتھ سچا عشق و محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رسی کا مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ پھر حبل اللہ قرآن کریم ہے جو آخری شرعی کتاب ہے، جو کامل اور مکمل کتاب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جن کی ادائیگی سے بندہ خدا تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم وہ رسی ہے جس کا ایک سرا آسمانوں پر ہے اور دوسرا سرا زمین پر۔ اور پھر ہم احمدیوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس حبل اللہ کے تیسرے حصے کو بھی ہمیں پکڑا دیا، اور وہ ہے خاتم الخلفاء کا مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں آنا۔ بس قرآن، نبوت اور خلافت حبل اللہ کو مکمل کرتی ہے، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے ذریعے سے خلافت کے نظام کو جاری فرمانا، جس کا قیام منہاج نبوت پر ہے۔ اس وقت احمدیوں کے علاوہ تمام مسلم امہ کہلانے کے باوجود حبل اللہ کے اس تیسرے حصے کو پکڑنے سے محروم ہیں۔ پھر یہ بھی انعام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لیکن ہم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتے کہ دوسرے محروم ہیں اور ہم اس رسی کو پکڑنے والے ہیں۔ اس حبل اللہ کو پکڑنے کا صحیح طریق یا صحیح حق ادا کرنے والا بننے کے لیے ہمیں بھی ان تمام مسلمانوں کو جو روئے زمین پر بستے ہیں اس حبل اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ عشق رسول عربی کا ہمارا دعویٰ بے وقت ہوگا اگر ہم
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے والے ہر شخص کو آپ کے غلام صادق سے منسلک کرنے کی کوشش کرنے والے نہیں بنتے، جس کے سپرد خدا تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے کہ تمام فرقے بندیوں کو ختم کر کے صرف ایک امت کا قیام کرو، وہ امت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی، جس کا رنگ ہمیں قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ سب مسلمانوں کو جو روئے زمین پر ہیں جمع کرو اللہ دین واحد۔ بس دین واحد پر جمع کرنے کی ذمہ داری آج مسیح موعود کے ماننے والوں کی بھی ہے، تاکہ ہر قسم کی تفرقہ بازی کا خاتمہ ہو، تاکہ شان محمدی اور نور محمدی ایک نئی شان سے دنیا پر چھا جائے۔ پاکستان کے احمدی ملکی قانون اور سختیوں کی وجہ سے زمانے کے امام کا اگر پیغام پہنچا نہیں سکتے تو دعاؤں سے اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کر کے ان محروموں اور پیاسوں کے روحانی پانی سے فیض یاب ہو کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگیں، ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ جب ہر احمدی کی دعائیں اجتماعی رنگ میں خدا تعالیٰ تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سخت دلوں کے دل بھی ایک دن نرم ہوں گے۔ روحانی نابیناؤں کی آنکھوں میں بھی روشنی آئے گی۔ بس ہمیں اپنے ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہیں پر بس نہیں، محسن انسانیت اور رحمت للعالمین تو تمام دنیا کو خدائے واحد کی پہچان کروانے کے لیے تشریف لائے تھے، تاکہ دنیا ہر قسم کے فسادوں اور جنگوں سے بچے، تاکہ دنیا کے لوگ اپنی دنیا و عاقبت سنوار سکیں، تاکہ دنیا میں محبت، سکون اور بھائی چارے کا قیام ہو۔ اور اسی مقصد اور مشن کو آگے چلانے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ ایک یہ بھی آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم اور کیا غیر مسلم ہر کوئی افراتفری اور فساد کا شکار ہے۔ حقوق اللہ کی تلفی تو ہو ہی رہی ہے، حقوق العباد کی تلفی انصاف اور امن کے نام پر دنیا میں ہر جگہ ہمیں نظر آتی۔ انصاف اور امن ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ دنیاوی لالچیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، دوسرے کی دولت کو حرص اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں افراد بھی شامل ہیں جن کی حرص اپنی تمام حدوں کو پھلانگ رہی ہے، اور اس میں حکومتیں بھی شامل ہیں۔ آج دنیا میں ہر جگہ فساد اسی وجہ سے ہے، اور اسی بات کا نتیجہ ہیں یہ فسادات۔ بس ہم نے مسلمانوں کو بھی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنی ہے، جو فرقہ بازی میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ اکثر عرب ملکوں کو بھی فرقہ واریت اور حکومت پر قبضہ کی خواہش اور حقوق کی پامالی نے فساد میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ جتنے فساد آج کل یہاں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور دنیا میں دوسری جگہ بھی ہمیں لالچ اور حقوق کی پامالی فساد کی وجہ نظر آتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک امید گاہ ہے
جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے یکساں حقوق کی ضمانت دیتی ہے، جو معاشرے کے امن کی ضمانت دیتی ہے، جو محبت، پیار اور بھائی چارے کے قیام کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ امیدگاہ آج بھی اسی طرح ان تمام باتوں کے قیام کی ضامن ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھی۔ آج سے 1400 سال پہلے ظاہر الفساد فی البر والبحر کے حالات کو محبت، پیار اور بھائی چارے کا قیام کر کے ایک دنیا کو حقوق العباد کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والا بنا دیا تھا۔ معاشرے کے امن کے قیام کے لیے ظلم کی انتہا کرنے والوں، حیوان سے صفت انسانوں کے بربریت کے انتہائی نمونے قائم کرنے والوں کے مقابل پر اپنی تعلیم کے نیچے آنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلیٰ نمونے قائم کروائے کہ جو صبر اور برداشت کی رہتی دنیا تک بے مثال نمونے بن کر انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر و رضا کی دعوت دیتے رہیں گے۔ امن کے لیے آپ نے کیا کیا کوششیں کی؟ تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہے۔ مثلا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو وہاں مختلف قسم کے طبقوں، دوسرے مذہب اور گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت تھے۔ آپ نے تمام قسم کے گروہوں کو ایک رکھنے کے لیے، معاشرے میں کے امن کے قیام کے لیے، ترقی کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے ایک معاہدہ کیا۔ اور وہاں کیونکہ یہودیوں کی تعداد زیادہ تھی، یہودیوں سے بھی علیحدہ معاہدہ ہوا، جس کی بعض موٹی شرطیں یہ ہیں: یہود کو مسلمانوں کے ساتھ ایک فریق کی حیثیت سے مل کر رہنا ہوگا۔ مسلمان اور یہودی دونوں اپنے اپنے مذہب کے پابند رہیں گے۔ یہودی اور مسلمان دونوں ایک دوسرے گروہ اور فرد کے ساتھ صلح اور نصیحت پر عامل رہیں گے، یعنی اس پر عمل کریں گے، اور صلح اور نصیحت میں کسی قسم کی رخنہ اندازی درمیان میں نہ آنے دیں گے۔ پھر فریقین میں سے کوئی فرد یا جماعت دوسرے فریق کی حق تلفی گوارا نہیں کرے گی، بلکہ ایک دوسرے گروہ کے مظلوم کی حمایت کرنا اس کا فرض ہوگا۔ پھر یہ کہ ہر فرد اپنے ہمسائے کی طرفداری اپنے نفس کی مانند کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا کہ دشمن سے صلح کی صورت میں اگر کسی نوع کی منفعت ہوگی تو مسلمانوں کی مانند دوسرے شرکائے قرارداد بھی اس سے نفع اٹھانے والے ہوں گے۔ بس قیام امن کی انتہائی انصاف پر مبنی کوشش ہے جو معاشرے کے امن کی ضمانت ہے، جو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں۔ پھر ایک امان نامہ جو نجران کے عیسائیوں کو دیا، اس کی انصاف پسندی کا معیار بھی دیکھیں، جس کی چند پہلو یہ ہیں: ایک یہ کہ ان کے دشمنوں سے ان کی سرحدوں کی حفاظت اپنے گھڑ سوار اور پیدل مسلح اور زور آور مسلمانوں سے کروں گا۔ فرمایا ان کے اطراف کا تحفظ اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں ان کے گرجے، عبادت خانے، خانقاہیں اور مسافر خانے، خواہ وہ پہاڑوں میں ہوں یا کھلے میدان یا تیرہ اتار غاروں کے اندر ہوں یا آبادیوں میں گھرے ہوئے ہوں یا وادیوں کے دامن اور ریگستان میں ہوں، سب کی حفاظت میرے ذمے ہے۔ فرمایا ان معاہدین اور ان کے ہم مشرب گروہ کے عقائد و رسوم مذہب کے تحفظ میں میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا یہ لوگ خشکی اور بحری شرق و غرب کے کسی حصے میں کیوں نہ ہوں، ان کے لیے میرے ساتھ مسلمانوں کا ہر فرد اس امان نامے کا پابند ہے۔ فرمایا ان کے میری رعایا میں شامل ہونے سے بھی ان کا محافظ ہوں، یعنی میری رعایا میں شامل ہیں، میں ان کا محافظ ہوں، اور میرے ساتھ میرے وہ ساتھی بھی اس میں شامل ہیں جو اسلام کی طرف سے مدافعت پر سینہ سپر ہیں۔ فرمایا کوئی مصیبت ان کا تعاقب کرے
ہم اسے ان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی جنگی مہموں میں انہیں ان کی رضامندی کے بغیر شریک نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ ان کے پادری، راہب اور سیاح جن مناصب پر ہیں انہیں معزول نہیں کروں گا۔ پھر فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں میں بھی مداخلت نہ کروں گا۔ پھر ایک یہ ہے شرط کہ نہ انہیں مہمان سرائے کے طور پر استعمال کروں گا۔ ان کے علماء و زہاد اور مذہبی سربراہ خواہ کھلے میدان یا پہاڑوں میں ہوں، ان پر سے جزیہ اور خراج دونوں معاف ہیں۔ ذمہ کو مسلمانوں کی حمایت میں جنگ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، وہ ہمارے پناہ گزین ہیں جو اپنی امان کا عوض ادا کرتے ہیں۔ پھر ایک یہ کہ اگر وہ اپنی عبادت گاہوں اور خانقاہوں یا قومی عمارتوں کی مرمت کرنا چاہیں اور مسلمانوں سے مالی اور اخلاقی امداد کے طلبگار ہوں تو ان کی اعانت کرنا ہی چاہیے۔ یہ اعانت ان پر قرض اور احسان نہ ہوگی بلکہ اس میثاق کی تقویت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ احسان و کرم ان سے کیا ہے۔ بس یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، جو امن قائم کرنے کے لیے آپ نے کیا، جو امان دینے کے لیے آپ نے کیا، جو محبت اور پیار پھیلانے کے لیے آپ نے کیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ محبتوں کو پھیلانے اور انسانی قدروں کے قائم کرنے کے لیے یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ کیا آج کل ہمیں مسلمان امم میں سے کسی میں بھی یہ نظر آتا ہے؟ حب پیغمبری کے دعوے تو بڑے ہیں، کہاں تو یہ اسوہ کہ غیر مذہب والوں کے جان و مال اور عزت کی ضمانت دی جا رہی ہے، اور کہاں یہ حال ہے کہ غیر مذہبوں سے اس میں سلوک تو علیحدہ رہا، اپنے ہم مذہبوں کے دوسرے فرقوں کے ان کی جان و مال بھی محفوظ نہیں ہے جو حکومت میں آتے ہیں ان سے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان ملکوں میں ذاتی ہوس نے اور فرقہ بندی نے ان مسلمانوں کو اندھا کیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے بے دریغ قتل ہو رہا ہے۔ ماننے والے تو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جس نے اپنے ایک ماننے والے کو سخت سرزنش اس بات پر کی تھی کہ تو نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا۔ اس کے جواب پر کہ اس نے خوف، جس شخص کو قتل کیا تھا اس نے خوف کے مارے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ خوف سے پڑھا ہے یا دل سے؟ لیکن آج یہ علماء اور جو لیڈر بنے پھرتے ہیں، ایک طبقہ عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ احمدی کلمہ دل سے نہیں پڑھتے، اس لیے جو ظلم ان پر روا رکھا جا سکتا ہے رکھو۔ پھر ناموس رسالت کے نام پر جس مذہب والے کو چاہیں پھانسی پر لٹکا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خود ہی نپٹے جو انسانیت کے نام کو داغدار کر رہے ہیں۔ امن کی ضمانت دینے والے کے نام پر ظلموں کے بازار گرم کر رہے ہیں۔ بس خدا کی بے آواز لاٹھی سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، جو ظلموں کی انتہا کی وجہ سے جب پڑتی ہے تو پھر کہیں پر نہیں چھوڑتی کسی کو۔ مسلمان ممالک میں یہ بھی اب سامنے آنے لگی ہیں باتیں کہ جس فرقے کی حکومت ہے وہ تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے فرقے کو پہ تکلیفیں دینے کی، لیکن ہندوستان جو سیکولر ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہاں بھی جہاں اور اس ملک میں ہندوؤں کی اکثریت ہے، یہاں بھی مسلمانوں نے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں، اور حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ احمدیوں کے جلسے بند کرو، احمدیوں کی قرآنی نمائش بند کرو۔ اب ہمارے اس جلسہ سالانہ قادیان سے پہلے کئی جگہ یہ مظاہرے ہوئے اور مطالبے ہوئے۔ احمدیوں کے ٹی وی پروگرام بند کرو، احمدیوں کی انسانیت کے لیے خدمات کو روکو، احمدیوں کو خدائے واحد کی عبادت سے روکو، ان کے نعروں اور حکومتوں
نعروں سے احمدیت کچھ نہیں بگڑ سکتا، اور حکومتوں کو مدد کے لیے پکارنے سے احمدیت کی ترقی نہیں رک سکتی۔ احمدی خدائے واحد کی عبادت سے کبھی نہیں رک سکتے، اور نہ احمدی محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کے اسوہ پر عمل کرنے سے رک سکتے ہیں۔ کئی ایسے جابر، ظالم، فرعون صفت لوگ اور حکومتیں آئیں اور دنیا سے حسرت لیے وہ رخصت ہو گئے، بلکہ ایسے لوگ اپنے بد انجام کے نظارے دیکھتے ہوئے بھی گئے، لیکن احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی منزلوں کی طرف، ترقی کی طرف رواں دواں ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہی احمدیت کا مقدر ہے۔ لیکن ہندوستان کے انصاف پسند طبقے سے میں کہتا ہوں کہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اگر کسی بھی مذہب والے کو شدت پسندی کرنے کی اجازت دے دی تو یہ ملک میں بھی بدامنی کا شکار ہو جائے گا، یہاں بھی سیکولر ہونے کے دعوے ختم ہو جائیں گے، اور بدامنی اور سیاسی گراوٹ اور اخلاقی گراوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے ارباب اہل وقت کو کہیں کہ اگر ملک کی ترقی اور امن چاہتے ہو تو ہر قسم کی شدت پسندی کے خاتمہ کی بھرپور کوشش کرو۔ اب میں پھر اسلام کی امن پسند تعلیم کی طرف آتے ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اسوہ پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سورہ حج پارہ 17 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْکَرُ فِیہا اسْمُ اللَّهِ کثیرا، یعنی اگر خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہ ہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا تو ظلم کی نوبت یہاں تک پہنچتی کہ گوشہ گزینوں کے خلوت خانے ڈھائے جاتے اور عیسائیوں کے گرجے مسمار کیے جاتے اور یہودیوں کے معبد نابود کیے جاتے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے منہدم کی جاتی۔ اس جگہ خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں، اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعرض نہ کرے اور منع کر دے کہ ان کے گرجے مسمار نہ کیے جائیں، اور یہی ہدایت احادیث نبویہ سے مفہوم ہوتی ہے، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی اسلامی سپہ سالار کسی قوم کے مقابلہ کے لیے مامور ہوتا تھا تو اس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فقراء کے خلوت خانوں سے تعرض نہ کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہے۔ ہاں البتہ اس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کے حملوں سے فنا ہو جائے، بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے طور پر مقابلہ کرنے کا اذن دے دیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کیے وہ 13 برس تک خطرناک دکھ اٹھانے کے بعد کیے، اور وہ بھی مدافعت کے طور پر 13 برس تک ان کے ہاتھوں سے آپ تکالیف اٹھاتے رہے۔ مسلمان مرد اور عورتیں شہید کی گئیں۔ آخر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی ان ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا تو خدا تعالیٰ نے مظلوم قوم کو مقابلہ کا حکم دیا، اور وہ بھی اس لیے کہ شریروں کی شرارت سے مخلوق کو بچایا جائے اور ایک حق پرست قوم کے لیے راہ کھل جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی کسی کے لیے بدی نہیں چاہی۔ آپ تو رحم میں مجسم تھے، اگر بدی چاہتے تو جب آپ نے پورا تسلط حاصل کر لیا تھا اور شوکت اور غلبہ آپ کو مل گیا تھا تو آپ ان تمام ائمۃ الکفر کو جو ہمیشہ آپ کو دکھ دیتے رہتے تھے قتل کروا دیتے، اور اس میں انصاف اور عقل کی روح سے آپ کا پلہ بالکل پاک تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ عرف عام کے لحاظ سے اور عقل اور انصاف کے لحاظ سے آپ کو حق تھا کہ ان لوگوں کو قتل کروا دیتے، مگر نہیں، آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ آج کل جو لوگ غداری کرتے ہیں اور باغی ہوتے ہیں انہیں کون پناہ دے سکتا ہے؟ جب ہندوستان میں غدر ہو گیا تھا اور اس کے بعد انگریزوں نے تسلط عام حاصل کر لیا تھا تو تمام شریر باغی ہلاک کر دیے گئے، اور ان کی یہ سزا بالکل انصاف پر مبنی تھی۔ باغی کے لیے کسی قانون میں رہائی نہیں، لیکن یہ آپ ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا کہ اس دن آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو بخش دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسان سے بہت بڑی ہمدردی تھی، اور ایسی ہمدردی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد بھی اگر کہا جاوے کہ اسلام دوسروں سے ہمدردی کی تعلیم نہیں دیتا تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا۔ یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا۔ جس قدر انسان متقی ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایذا کو پسند نہیں کرتا۔ بس ہمیں اس بارے میں تو ذرا بھی شک نہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو دنیا میں قیام امن کے ضامن ہے، اور کبھی بدامنی کے لیے اس نے کوئی تعلیم نہیں دی، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے اور اسوے سے اور ان کے زمانے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کبھی اسلام نے مذہب کے طور پر مذہبی کے پھیلاؤ کے لیے حملے کیے ہوں اور بدامنی دنیا میں پیدا کی ہو۔ ہاں، جب اسلام پر حملے ہوئے تو اس کے جواب دیے گئے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنی نوع انسان کی ہمدردی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اور یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ کے عمل سے یا آپ کے صحابہ کے عمل سے کبھی یہ ثابت ہو کہ انہوں نے بدامنی پھیلائی ہو یا انسانیت کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہو؟ کیونکہ آپ وہ نبی ہیں جن کا خلق قرآن کی تعلیم ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بس اگر ہم اسوہ رسول پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں تو کسی قوم کی دشمنی بھی ہمیں انصاف کے قیام سے روک نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی کوشش ہمیں قیام امن سے روک نہیں سکتی۔ آپ نے محبت پھیلانے کے لیے اپنے بدترین دشمنوں کو بخش دیا تھا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کو سزا دینا عین انصاف کے مطابق تھا انہیں بھی بخش دیا تھا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ انصاف کے تقاضے پورے نہ کرتے؟ بس آپ سے محبت رکھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا کوئی حقیقی مومن انصاف کی پامالی نہیں کر سکتا۔ اور
جو لوگ انصاف کی پامالی کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن کریم ہی آخری شریعت ہے، شرعی کتاب ہے جو ہر لحاظ سے مکمل اور کامل ہے۔ اس کو ضائع ہوتے کبھی خدا تعالیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود کو بھیجا ہے تاکہ تقویٰ دلوں میں قائم ہو۔ آخری کامل اور مکمل دین کے ماننے والوں کو یہ خوشخبری دی کہ آخرین پہلوں سے ملیں گے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اور آج جماعت احمدیہ میں شامل ہونے والوں کے ذریعے سے امت واحدہ بننے کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تقویٰ پر چلتے ہوئے انصاف اور امن کے قیام کی کوشش کرنے والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے قیام امن اور صلح اور آشتی اور بھائی چارے اور سب سے بڑھ کر توحید کے قیام کے لیے کوششوں کو پڑھ اور سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ اصول ہے کہ کل بنی نوع کی ہمدردی کرو۔ اگر ایک شخص ایک ہمسایہ ہندو کو دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی اور یہ نہیں اٹھتا کہ تا آگ بجھائے، آگ بجھانے میں مدد دے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ہمارے مریدوں میں سے دیکھتا ہے کہ ایک عیسائی کو کوئی قتل کرتا ہے اور وہ اس کو چھڑانے کے لیے مدد نہیں کرتا، تو میں تمہیں بالکل درست کہتا ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام اس قوم کے بدماشوں کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بعض ایک روپیہ کی لالچ پر بچوں کا خون کر دیتے ہیں۔ ایسی وارداتیں اکثر نفسانی اغراض سے ہوا کرتی ہیں، اور پھر بالخصوص ہماری جماعت جو نیکی اور پرہیزگاری سیکھنے کے لیے میرے پاس جمع ہے، وہ اس کے لیے میرے پاس نہیں آتے کہ ڈاکوؤں کا کام مجھ سے سیکھیں اور اپنے ایمان کو برباد کریں۔ میں حلفاً کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ مجھے کسی قوم سے دشمنی نہیں، ہاں جہاں تک ممکن ہے ان کے عقائد کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اگر کوئی گالیاں دے تو ہمارا شکوہ خدا کی جناب میں ہے، نہ کسی اور عدالت میں، اور بہیں ہمہ نوع انسان کی ہمدردی ہمارا حق ہے۔ پھر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ ایک جگہ مزید فرماتے ہیں، میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کو مناسب ہے کہ ان کی گالیاں سن کر برداشت کریں، یعنی دشمنوں کی، مخالفین کی گالیاں سن کر برداشت کریں، اور ہرگز گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، کیونکہ اس طرح پر برکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر اور برداشت کا نمونہ ظاہر کریں اور اپنے اخلاق دکھاویں۔ یقیناً یاد رکھیں کہ عقل اور جوش میں خطرناک دشمنی ہے۔ جب جوش اور غصہ آتا ہے تو عقل قائم نہیں رہ سکتی، لیکن جو صبر کرتا ہے اور بردباری کا نمونہ دکھاتا ہے اس کو ایک نور دیا جاتا ہے جس سے اس کی عقل و فکر کی قوتوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نور سے نور پیدا ہوتا ہے۔ غصہ اور جوش کی حالت میں چونکہ دل و دماغ تاریک ہوتے ہیں، اس لیے پھر تاریکی سے تاریکی ہی پیدا ہوتی ہے۔ بس یہ وہ خوبصورت تعلیم ہے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر احمدی سے توقع کی ہے کہ یہی چیز ہمیں اس نور کو حاصل کرنے والا بنائے گی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور جس کی اس زمانے میں تجدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے کی۔ آج آپ کی بیعت میں آنے والوں کی جماعت ہی ہے جو دنیا کے امن کی ضمانت ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف بیعت میں آنے کا دعویٰ کر کے دنیا کو امن دے سکتے ہیں ہم؟ نہیں، اس کے لیے ہمیں اس درد کو سمجھنا ہوگا جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بنی نوع انسان کے لیے تھا، اور جو امام الزمان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس درد کو سمجھتے ہوئے اپنے دلوں سے پیار، محبت اور انسانی قدروں کے سوتے جاری کرنے ہوں گے۔ دلوں کی قدورتوں اور محبتوں کو
ہر چھوٹی سے چھوٹی سطح پر ختم کرتے ہوئے وہ چشمے جاری کرنے ہوں گے جو دنیا کو زندگی بخش ٹھنڈا پانی مہیا کریں، جو قلب و روح کی تسکین کا باعث بنے، جو جسمانی سکون بھی مہیا کرے اور روحانی سکون بھی مہیا کرے۔ ہمیں اپنے ہر عمل سے دنیا کو ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی ذکر آتا ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ اگر یہ سب ہوگا تبھی ہم محسن انسانیت کے حقیقی محب بن سکیں گے، تبھی ہم رحمت للعالمین کے غلام صادق کے مشن کو آگے لے جانے والے بن سکیں گے۔ معاشرے میں چھوٹی سے چھوٹی سطح سے لے کر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ظلموں کو روکنے کے لیے ہمیں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارا یہاں جلسہ میں شامل ہونا تبھی فائدہ مند ہوگا جب ہم اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ مضبوط کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا، ہم اپنی دعاؤں سے اپنی سجدہ گاہوں کو ترک کریں گے۔ ہماری دعائیں صرف اپنے آپ کو ظلموں سے بچانے کے لیے نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہوئے ہم انسانیت کے لیے دعائیں کریں گے، خدا تعالیٰ کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی کوششوں کے ساتھ دنیا کو خدائے واحد کے قدموں میں ڈالنے کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کے دل نرم ہونے کے لیے دعائیں کریں گے، رحمت للعالمین کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کے لیے دعائیں کریں گے کہ اسی میں انسانیت کی بقا ہے، اسی میں دنیا کی بقا ہے، اسی سے دنیا میں امن محبت قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں اور کوئی طریق نہیں جو دنیا کو امن و محبت کے اسلوب سکھائے۔ آج کل دنیاوی حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم امن کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، ہم انسانیت کو ظلموں سے بچانے کے لیے ہتھیار دے رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف اور صرف ذاتی مفادات ہیں۔ دوسرے ملکوں میں جا کر جنگ کرنا صرف اس لیے ہے کہ دوسرے کی دولت پر نظر ہے۔ دولت کا حصول اصل مقصد ہے، نہ کہ مقصد امن قائم کرنا ہے۔ یہ اپنی طاقت کا اظہار ہے اور دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش ہے۔ بس یہ ذاتی مفادات ہیں جو امن کے نام پر جنگوں کے محاذ کھول رہے ہیں، جو آزادی رائے اور آزادی ضمیر کی مدد کے نام پر دوسرے ملکوں میں اپنے اڈے قائم کر رہے ہیں یا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ دنیاوی مفادات ہیں ان کے۔ خدا تعالیٰ سے دور ہیں یہ لوگ، اس لیے یہ دنیا دار انصاف کے قریب بھی نہیں پٹک سکتے، اور یہی ہم ان کے عملوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہی دنیا میں ہمیں آج کل نظر آ رہا ہے۔ انصاف کے نام پر انسانیت کا خون ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں نئے سے نئے دہشت گرد گروہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا خوفناک تباہی کو آواز دیتی چلی جا رہی ہے۔ بس اے مسیح محمدی کے غلاموں، یہ آج تمہاری ذمہ داری ہے، اپنے عملوں سے، اپنی دعاؤں سے دنیا کے امن کو بحال رکھنے اور قائم رکھنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی تمام تر توجہ کو اس طرف پھیرتے ہوئے بھرپور کوشش کرو۔ امام الزمان کی اس بستی میں جہاں آپ اپنی روحانی بہتری کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا کر کے یہاں سے جائیں گے، اور خدائے واحد و یگانہ سے وہ تعلق پیدا کریں گے جس سے دنیا میں جلد تر وہ انقلاب پیدا ہو، جس سے دنیا مفاد پرستی اور بدامنی میں ڈوبنے کے بجائے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو پہچاننے والی بن جائے۔ یہی
یہی وہ عام مقصد تھا جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے، اور یہی وہ اہم مقصد ہے جس کی حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہم سے بیعت لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں لے جائے، راستے کے ہر شر سے محفوظ رکھے، واپسی کے سفر کو بھی صدقات سے شروع کریں اور دعاؤں میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ درفیشان قادیان اور ان کی اولادوں کو، اور اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دنیا کے تمام احمدیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر فضل فرمائے۔ دکھی انسانیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔